الزام لگاتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں کہ 3 سزائیں دی جائیں گے اسے. سب سے پہلی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے اس آدمی کو. جو بنا کسی گواہ کے کسی پر الزام لگائے گا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، پہلی سزا. اور دوسری سزا کیا ہے؟ دوسری سزا یہ کہ اس آدمی کو معاشرے کا جھوٹا آدمی ثابت کر دیا جائے گا. اس آدمی کی کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کسی بھی معاملے میں، حالانکہ مومن کی گواہی قبول کی جائے گی. کسی نے چاند دیکھ لیا عید کے موقع پر، کسی نے کسی کا جاتے ہوئے کسی چیز کو دیکھ لیا، گواہ کے طور پر جہاں پر مومن بولتے ہیں تو مومن کی گواہی قبول کی جائے گی. لیکن کسی کے ناحق الزام لگانے والے جھوٹے پر اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کبھی اس کی گواہی نہیں لی جائے گی. دوسری سزا. اور تیسری سزا کیا ہے؟ اس آدمی کو فاسقوں میں سے شمار کیا جائے گا. اللہ اکبر. گویا وہ آج سے وہ فاسق ہے وہ اللہ کی نظر میں. یہ 3 سزائیں ہیں. کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے، تہمت لگانے سے پہلے آدمی بارہا سوچے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندے ناحق کسی پر الزام لگا دیں، مشرق سے مغرب تک کے درمیان میں وہ بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. مشرق سے مغرب تک کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا دور وہ اللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے جو ناحق کسی پر الزام لگائے. تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت مسلمان، ہر مسلمان، اچھے مسلمان، نمازیں پڑھنے والے، داڑیاں اپنے چہروں پر رکھنے والے، ایک بڑے گناہ میں اسی میں سود میں کیا ہے؟ سود کی شکل بدل گئی. گاڑی کو کنتوں میں لینا، قسطوں میں لینا. گاڑی جو خریدنے کے لیے ہم جاتے ہیں قسطوں میں گاڑی خریدتے ہیں. قسطوں میں گاڑی خریدنا بالکل حرام ہے، سود ہے. وہ گاڑی پڑ رہی 1 لاکھ روپے میں، اگر نقد پے کر دیں گے آپ پورے پیسے تو 1 لاکھ میں گاڑی آ جائے گی. قسطوں میں لینے کے لیے جائیں گے تو گاڑی کا ریٹ بڑھ جائے گا. 1 لاکھ کی گاڑی 1,30,000 میں آپ کو دے گا. تو یہ 30,000 روپے جو زیادہ آپ دے رہے ہیں یہی سود ہے، یہی سود ہے. حالانکہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی سود دے رہے ہیں. اب لوگ کہیں گے سود نہیں، ہم مجبوری پر لیں. مجبوری تھی آپ کی تو آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لیں. کم پیسے آپ کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں کہ نئی گاڑی خرید سکے، سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لیں، آپ بہتر ہے. پرانی گاڑی پر پھرنا آپ کو گوارا نہیں، لیکن ہم نئی گاڑی پر پھریں گے اگرچہ وہ سود ہو، حرام ہو، کچھ بھی ہو. یاد رکھ لیجئے ایک پل پھونک کر مومن کو رکھنا ہے. کہیں ہم چاہے اس کو 1,00,000 نئے نام آپ دے دیں، اسی میں سے ایک بنیادی چیز کیا ہے جانتے ہیں؟ ایکم پر گھر لینا. کئی لوگ اس گھرانوں میں، مسلمان گھرانے آج بھی سے ملوث ہیں. وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کسی کے پاس پیسے دے کر ایکم کو گھر لینا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ ہم نے کسی گھر میں کرائے پر جانے کے لیے مکان کے جو ذمہ دار ہے، مکان کا جو مالک ہے، اس کو ہم نے موٹی رقم دے دی. فرض کیجئے ہم نے 5 لاکھ روپے اسے ہم نے پیسے دیے. کس بنیاد پر؟ کہ 5 لاکھ روپے تو لے لے اور جب تک میں گھر میں رہوں گا مجھے دینے کی ضرورت نہیں. جس دن تو 5 لاکھ مجھے واپس کرے گا میں گھر سے واپس چلا جاؤں گا. اب 5 سال وہ آدمی مفت میں گھر میں رہے گا. یہی تو ایکم کا گھر ہے نا. کہے گا کہ نہیں اگر ایسا پورا فری میں گھر میں رہنا سود ہے، تو لوگوں نے اس کی شکل بدل ڈالی. کیا بدلا؟ کہ اگر 5 لاکھ روپے آپ ایک گھر کے اونر کو دیتے ہیں کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سال کے لیے اگریمنٹ ہوتا ہے، 2 سال کے لیے ہم نے ایکم پر لیا ہے، 1 سال کے لیے. اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اگر پیسے پورے دے کر فری میں رہوں گا تو بیاج ہے، سود ہے، اس لیے ماہانہ کچھ میں کرایہ بھی دوں گا. کیا کرایہ؟ 1,000 روپے، 2,000 روپے پیسے بھی دوں گا کرایہ، اور میں اسے پاس بڑی رقم بھی دوں گا. لیکن کرایہ اتنا نہیں دوں گا جتنا وہاں پر چلتا ہے. اس گھر کا کرایہ فی الحال 10,000 روپے ماہانہ ہے. 10,000 روپے کرایہ ماہانہ ہے اور موٹی رقم میں نے اسے دے دی ہے 5 لاکھ روپے. تو 5 لاکھ دینے کی وجہ سے میں 10,000 نہیں بلکہ 2 یا 3,000 روپے دوں گا. 7,000 روپے مجھے چھوٹ نے ملے. یہ 7,000 روپے کہاں گئے؟ گویا آپ 5 لاکھ روپے دے کر یہ 7,000 کا سود لے رہے ہیں. کھلی بات تو وہی ہوئی. آپ 5 لاکھ روپے کسی آدمی کے پاس رکھ کر اگر 7,000 روپے کم کرایہ دیتے ہیں تو یہ جو کرایہ جو کم ہوا وہ سود میں بدل گیا آپ کا. گویا آپ کسی کو سود پر پیسے نہیں بلکہ گھر والے کو دیے ہیں. اب لوگ اس کو بہانے بتاتے ہیں، باتیں الگ کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے اگر آپ اسے پیسے دیے ہیں قرض حسنہ کے طور پر تو پورے پیسے وہ آپ کو دے گا بعد میں. وہ آپ کی دوستی، وہ آپ کی بھائی چارگی، وہ آپ کی خدمت الگ. لیکن کرایہ جتنا ہے وہاں پر اتنا ہی کرایہ آپ کو دینا پڑے گا. اگر مارکیٹ میں 10,000 کرایہ چلتا ہے تو 10,000 آپ کو دینے ہوں گے. 5 چلتا ہے تو 5 دیں گے. اگر اس میں سے آپ نے پیسے دیے ہیں میں نے اس لیے میں پیسے کم دوں گا، پیسے کم کر دیں گے تو گویا آپ نے سود کھایا.
ایک لقمہ بھی اگر کسی بندے کا سود کا پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک اس آدمی کی عبادتیں فضول ہیں، نہ اس کی دعائیں، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کے روزے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کچھ کام آنے والی نہیں۔ بندہ اللہ کے سامنے آ کر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے اللہ، جب بندہ اٹھا کر اللہ سے اللہ کا نام لے کر پکارے، اس کی پکار کیسے اللہ تعالیٰ سنے گا؟ جس کا لقمہ بھی حرام کا ہے، جس کا پہننا بھی حرام کا ہے، جس کا پیٹ میں لقمہ بھی، اس کے جسم میں بلنے والا خون بھی حرام کا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا؟ دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ بہت بری رسم ہے جو ایکم پر گھر لینا، کسی بھی طرح کی ایسی چیزوں میں داخل نہ ہونا ہی بہتر ہے مسلمانوں کے لیے، ایسی چیزوں میں جانا نہیں ہے بہتر ہے۔ کوئی آدمی آپ کو لاکھ باتیں بتائیں، بدل کر بتائیں، کتنی بھی شکلیں بدل لیں، پیسوں کے معاملے میں جتنی رقم آپ دے رہے ہیں اتنی رقم واپس لیں گے، اور آپ کو اگر کسی کو آپ نے کچھ پیسہ دیا ہے تجارت کے علاوہ کسی اور چیز کے علاوہ 1 روپیہ بھی زیادہ آپ کو آتا ہے تو سود ہے۔ اب وہ کیسے آئے گا، کیا آئے گا؟ آپ اپنے دل سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ اور اس کی ایک اور قسم کیا جانتے ہیں؟ آج کل جہاں پر مال کو دبانے میں، مال کو کھانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، وہیں پر زمانے کے لوگوں نے یتیموں کا حال بھی نہیں چھوڑا۔ کئی ایسے گھرانے آپ کو ملیں گے، سگا بھائی جس کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ابھی، جس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں ابھی، ماں باپ دونوں فوت ہو گئے، گھر کا بڑا بھائی ہونے کے حیثیت سے پورے بچوں کا حق مار کے پوری پراپرٹی اپنے نام کرواتا ہے۔ کئی گھرانے آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پر ننھے منھے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی کفالت میں کوئی ذمہ دار نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بڑا بولنے والا نہیں، اس کے چاچا، اس کے باپ دادا کے، اس کے دادا، اس کے بڑے باپ، اس کے جو بھی گھر کے بڑے لوگ ہیں وہ سب کے سب اپنے پراپرٹیوں کو ہڑپ کرنے کے چکر میں کسی بھی طرح سے مال جمع ہو جائے، کسی بھی طرح سے پراپرٹی ہمارے پاس آ جائے، وہ معصوم بچے بعد میں کیا ہوں گے؟ یہ مومنانہ کردار نہیں ہے۔ جو بھی تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ 2 جمعہ سے ہم سلسلہ وار موضوع وہ گناہ جنہیں کبیرہ گناہ قرار دیا جاتا ہے، جن گناہوں کو بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے انسان اکثر جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اس انسان کو ان گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی پڑے گی، گڑ گڑانا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، سچی توبہ کرنی ہوگی، تبھی جا کر ان گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ انہی گناہوں کا تذکرہ ہم گزشتہ 2 جمعہ سے ہم کرتے ہوئے آئے، تو آئیے آج کے خطبے میں بھی میں اسی موضوع کے حوالے سے کچھ اور بھی باتیں، کچھ اور بھی گناہ جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، شریعت کی نظر میں وہ گناہ جن گناہوں کو بڑا گناہ قرار دیا گیا، ایسے گناہوں کی توبہ لازمی ہے۔ بندے سے اگر ایسے گناہ سرزد ہو جائیں تو بندے کو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کرنی ہوگی۔ اگر توبہ نہیں کرے گا، اسی حال سے اگر دنیا سے چلا جائے گا تو قیامت کے دن بڑا پچھتاوا ہوگا، اس کے لیے بڑا پچھتاوا ہوگا، اس آدمی کے لیے اس گناہ کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ تو آئیے دیکھتے چلیں آج کے خطبے میں بھی اور بھی وہ ایسے کون سے گناہ ہیں جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ انہی کچھ باتوں کو میں آج کے خطبے میں کچھ کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو اور ہم تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم نے کبیرہ گناہوں کی فہرست میں سب سے بڑا گناہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس کے بعد جادو کرنا ہے، کسی کا ناحق قتل کرنا ہے، اور اسی طرح سے سود کا کھانا، سود کا لین دین، اس حوالے سے بھی کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی،
تو میں انشاءاللہ آج کے خطبے میں اختتام میں ان باتوں کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اب آئیے چلتے ہیں ایک اور گناہ کی طرف جس کے بارے میں قرآن نے کہا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ کسی یتیم کا مال کھانا، ان بچوں کا مال جن بچوں کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں بچپن میں، ابھی وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی انہیں ہوش نہیں آیا، انہیں ابھی سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھ آنے سے پہلے ان کا باپ یا ان کی ماں دنیا سے جو رخصت ہو جاتی ہیں، جنہیں یتیم کہا جاتا ہے، ایسے یتیم بچوں کا مال اگر کوئی آدمی کھاتا ہے کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے دیکھتے چلیں اس کبیرہ گناہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ۔ دیکھیے بعض گناہوں کے بارے میں قرآن نے مذمت کی، بعض گناہوں سے بچنے کا قرآن نے حکم دیا، لیکن مال کی جب یتیم کے مال کی بات جب آئی تو قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کی قریب بھی مت جاؤ۔ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس مال کو ہڑپ جانا، اس مال کو کھانا بہت دور کی بات ہے۔ یتیم کا مال اگر نظر آ جائے تو اس کے قریب بھی مت جاؤ، دور دور تک رہو، اس سے بہتر ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں کئی باتیں لکھی ہیں، کئی اقوال اس کے بارے میں آئے۔ یہ قریب نہ جانے سے مراد کیا ہے؟ اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، بچوں کے یتیم ہیں بچے، آپ نے ان بچوں کی پرورش کے لیے ہی صحیح ان کا مال لیا ہو، ایک گھر ہے، ان کا کچھ پراپرٹی ہے، کچھ مال ہے، ان بچوں کو پالنے کے لیے، ان بچوں کی پرورش کے لیے بھی اگر آپ آگے بڑھ کر جائیں گے، شریعت کہتی ہے برابری کا حصہ آپ کو کرنا ہوگا، بڑے انصاف کے ساتھ ایسا کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، قرآن ایک جگہ پر کہا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، جو بندے یتیموں کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں ڈالتے ہیں، یتیم کے مال کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں چلا جائے تو سمجھ جاؤ کہ اپنے پیٹ میں وہ آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، ایک لقمہ بھی صحیح۔ تو جو لوگ یتیموں کی پرورش کرنے کے لیے، یتیموں کا مال بچانے کے لیے، یتیموں کو سہارا دینے کے لیے اگر کسی مال کی قریب بھی جاتے ہیں، شریعت تعلیم دیتی ہے بڑا چوکنا رہنا ہے آپ کو، بڑا ہوشیار رہنا ہے آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پرورش کرنے کے انداز میں، آپ کے پرورش کرنے کے طریقے میں ان کے حصے کا ایک لقمہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے، ایک لقمہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے، بڑا سنگین جرم ہے یہ۔ اب آئیے دیکھتے چلیں یتیم کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یتیم انہی بچوں کو کہا جاتا ہے جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، بلوغت کی عمر سے پہلے، بچے جوان ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے اگر ان کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، ان بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اس یتیم کی بڑی فکر قرآن بتاتا ہے، شریعت بتاتی ہے۔ ان یتیم بچوں کو، جو یتیم بچوں کی جو کفالت ہے، یتیم بچوں کی جو پرورش کا جو صلہ ہے، یتیم بچوں کی جو، یتیم کی جو فضیلت ہے، قرآن اور حدیث نے اسے بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں گے احادیث کا مطالعہ اگر آپ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی۔ کیا بشارت دی آپ نے؟ اگر کوئی بندہ کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم بچے کی پرورش کرتا ہے، یا اسے اپنے گھر میں لا کر پالتا ہے، یا پھر کسی اور جگہ پر ہو تو اس کی ذمہ داری لیتا ہے، اس کے کھانے پینے کی، اس کے رہنے سہنے کی، یتیم بچوں کی جو بندہ کفالت دنیا کے اندر کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اور وہ آدمی جو یتیم کی کفالت کرتا ہے جنت کے اندر ایسے ہوں گے جیسے میرے دونوں انگلیاں ہیں۔ دونوں انگلیوں کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہوگا میرے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت۔ بلکہ ایک صحابی آئے، آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی دیکھیے یتیم کس طرح کا، کتنی فضیلت ہے یتیم کی۔ آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہے، میں رونا چاہتا ہوں، مجھے رونا نہیں آتا۔ کئی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے عجیب سامنے مناظر دیکھ کر بھی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، کسی کے بہت سخت دل ہوتے ہیں، بڑے خطرناک مناظر دیکھنے کے بعد بھی ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے۔ کسی کے دلوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے۔
وہ ایسے مزاج کے کوئی صحابی اگر اللہ کے نبی سے کہنے لگے, کہا کہ اللہ کے نبی میں رونا چاہتا ہوں لیکن مجھے رونا نہیں آتا, میں جب بھی کوشش کرتا ہوں رونے کی, میں جب بھی چاہتا ہوں رونے کی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن رو نہیں پاتا. اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا, کہا کہ جاؤ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. اس معصوم بچے کے سر پر ایسے ہاتھ پھیرو گے تو تمہارے دل نرم ہو جائیں گے, تمہارے دل پگھل جائیں گے. اس بچے کے باپ نہ ہونے کی صورت میں, اس بچے کی ماں نہ ہونے کی فکر میں, اس بچے کی جو تڑپ ہوگی وہ تڑپ تمہیں محسوس ہو جائے گی. نرم دلوں کی نرمی کا علاج بتایا اللہ کے نبی نے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا. اللہ اکبر. کسی کے دل سخت ہو جائیں, کسی کے دل پتھر بن جائیں, یتیموں کے پاس چلے جائیں آپ, ان بچوں کو بلا کر سامنے بٹھائیں جن بچوں کے ماں نہیں ہے, جن بچوں کا باپ نہیں ہے, ان بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں. اللہ کی قسم دل کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوگا, دل ایسے نرم موم بن جائیں گے, نہ بھی رونا پائیں تو آنکھوں سے آنسو آپ کے نکل جائیں. یتیموں کی وہ فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. اور اتنا ہی نہیں, شریعت نے تعلیم دی بہتر انداز میں. آپ آج کے ماحول میں دیکھیں گے کہ یتیم کی کفالت کوئی بڑی بات نہیں. آج کے اس مال کے فراوانی کے دور میں ہر انسان جو اس مال کے پیچھے بھاگتا ہے, کماتا ہے, اللہ نے اسے حسب استطاعت جتنا دیا ہے, وہ چاہے تو اپنے خاندان میں, سب سے پہلے اپنے خاندان میں اگر وہ چاہے تو کئی یتیم بچوں کی پرورش کا ذمہ لے سکتا ہے. کئی ایسے خاندان میں آپ کے گھر ہوں گے جن کے گھروں کا باپ رخصت ہوا ہوگا. کئی گھروں کے اندر ایسے خاندان میں ایسے گھر ملیں گے جس گھر کے کوئی ذمہ دار آدمی نے, سب خواتین رہتی ہیں, جس کے ماتحت کچھ بچے پلتے ہیں, جن کا کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے. ایسے گھرانوں کے اندر کوئی آدمی آگے بڑھ کر ان کی کفالت کرے, ان کی مدد کرے, انہیں راشن پہنچائے, ان کی ضروریات کے کام میں آئے. اگر کوئی بندہ ایسے کام کرتا ہے, اللہ کی قسم بڑی نیکی کا کام ہے یہ. لیکن مالداروں کو اللہ ہدایت دے, جہاں پر اللہ نے مال عطا کیا تو زمانے کے لوگ گھروں کے اندر بلی پالنا پسند کریں گے. مہنگی سے مہنگی بلی کا دور. آج کے ماحول میں بلی بڑی مہنگی ہے. ایک یتیم کا بچہ آپ کے گھر میں پل نہیں سکتا, اتنا مہنگا ہے. اس سے سستی ایک مارکیٹ میں ملنے والی خوبصورت بلی, اس بلی کو لا کر پالیں گے, اس بلی کا خرچہ اٹھائیں گے, ماہانہ اس کے کھانے پینے کی چیزیں الگ, اس کے کھانے پینے کی چیزیں الگ, اس کا رہن سہن الگ, اس کو مینٹیننس کرنے کے لیے اس کی دوسری چیزیں الگ. ماہانہ خرچہ ایک بلی کے اوپر آدمی 2 سے 3 ہزار روپے لگاتا ہے. وہی پیسہ اگر کسی یتیم کے بچے کو دے کر اس کی کفالت کی جائے گی تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی. انسان کو گوارا ہے کہ جانوروں کو پالے گا لیکن یتیم کے بچے کو نہیں پالے گا. قربان جائیے ان کریمانہ اخلاق پر. قرآن اللہ کے نبی نے کہا, اس لیے آپ نے بشارتیں فرمایا کہ جو بندے یتیم کی کفالت کرتے ہیں, دنیا کے اندر ان کے ذمہ داری لیتے ہیں, ایسے بندے کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں رہیں گے, ایسے 2 انگلیوں کے برابر ہے. اب آئیے دیکھتے چلیں, یتیم کی کفالت کرنے کا اتنا حکم دیا گیا تو معاشرے نے جہاں پر مال کو دبانے میں, مال کو کھانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی, وہیں پر زمانے کے لوگوں نے یتیموں کا حال بھی نہیں چھوڑا. کئی ایسے گھرانے آپ کو ملیں گے, سگا بھائی جس کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ابھی, جس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, ابھی ماں باپ دونوں فوت ہو گئے, گھر کا بڑا بھائی ہونے کے حیثیت سے پورے بچوں کا حق مار کے پوری پراپرٹی اپنے نام کرواتا ہے. کئی گھرانے آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پر ننھے منھے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی کفالت میں کوئی ذمہ دار نہیں, کوئی باپ نہیں, کوئی بڑا بولنے والا نہیں. اس کے چاچا, اس کے باپ دادا کے, اس کے دادا, اس کے بڑے باپ, اس کے جو بھی گھر کے بڑے لوگ ہیں, وہ سب کے سب اپنے پراپرٹیوں کو ہڑپ کرنے کے چکر میں کسی بھی طرح سے مال جمع ہو جائے, کسی بھی طرح سے پراپرٹی ہمارے پاس آ جائے, وہ معصوم بچے بعد میں کیا ہوں گے. یہ مومنانہ کردار نہیں ہے. جو بھی بندے دنیا کے اندر ناحق ایک بالش کی جگہ بھی اگر ہڑپتے ہیں, چاہے وہ یتیم کا مال ہو, کسی اور کا مال ہو, سمجھ جاؤ کہ جہنم اپنے حصے میں لے رہے ہیں. ان کے حصے میں جہنم کا حصہ آ رہا ہے, کوئی پراپرٹی نہیں. نبیوں کا کردار رہا, انبیاء کی سنت رہی. آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس واقعے میں سورہ کہف کے اندر جو اللہ نے بیان کیا, حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام گئے, وہ واقعہ جو پیش آیا, آپ نے کشتی توڑ دی, بچے کی گردن توڑ دی, ایک بچے کو آپ نے قتل کر دیا, ایک دیوار گر رہی تھی تو دیوار کو آپ نے درست کر دیا. بعد میں پوچھا گیا کہ دیوار, وہ بستی والوں نے آپ کو کھلایا نہیں, پلایا نہیں,
لیکن آپ نے اس دیوار کو تم نے درست کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیوار اس لیے درست کی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا. جو یتیم بچوں کے باپ نے خزانہ چھوڑا اپنے بچوں کے لیے، میں نے اس لیے اس دیوار کو درست کر دیا کہیں ایسا نہ ہو زمانے کے لوگ لوٹ جائیں، ان بچوں کا مال محفوظ ہو، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دی. تو یہ انبیاء کی سنت ہے. تو یہاں پر انبیاء کی سنت یہ بتاتی ہے میرے اور آپ کے نظریے میں جہاں پر بھی یتیم پلتے ہوں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے حصے میں کچھ مال ان کے ماں باپ نے رکھا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ماں باپ نے کچھ حصہ چھوڑ کر گئے، اور معلوم ہے کہ کوئی آدمی اس کے پیچھے پڑا ہے، اس کو اپنے نام کروانے میں، اسے ہڑپنے کے چکر میں پڑا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں تک ہماری طاقت ہو اسے روکنے کی کوشش کریں. ہم اتنی کوشش ضرور کریں کہ ان بچوں کا حق ان تک پہنچ جائے. یہ ہر مومنانہ کردار کہتا ہے. اب آئیے دیکھتے چلیں انہی سب سے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں جہاں پر یتیم کا مال کھانا بڑا گناہ ہے، اس کے بعد ایک اور بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی مومن پر، ایک مومنہ عورت پر ناحق کے الزام لگانا. اللہ اکبر. کسی بھی طریقے سے اگر کوئی بندہ کسی مومن عورت پر، قرآن نے کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، خاص طور پر ایک عورت کے بارے میں کہا گیا، کہا کہ اگر کوئی نیک خاتون عورت پر الزام لگاتا ہے بدکاری کا، زناکاری کا، کسی بھی طرح کے گناہ کا الزام لگاتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو، زبان پر جیسے آیا ویسے الزام لگا دیا، ایسے آدمی کو گویا اس نے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اس نے گناہ کبیرہ کر دیا ہے. اب مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد صرف عورتیں ہی نہیں ہیں، مومن مرد بھی اس میں شامل ہیں. اگر کوئی لوگ اگر کسی مومن پر، کسی مومنہ عورت پر ناحق کے الزام لگاتے ہیں، ناحق کے الزام لگاتے ہیں، قرآن نے 3 سزائیں بتائی. جو آدمی کسی پر ناحق کے الزام لگا دے اس کو قرآن نے 3 طرح کے سزاؤں کا ذکر کیا. کہا والذین اربعۃ شہداء، سب سے پہلے اگر کیا ہے کسی پر ہم الزام لگاتے ہیں، کسی پر کچھ بات کہتے ہیں، قرآن نے کہا کہ سب سے پہلے 4 گواہ لا کر پیش کرو. اربعۃ شہداء، سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اس گناہ پر الزام لگانے سے پہلے 4 گواہ بتانے ہوں گے. خود دیکھنے سے ناکافی ہے. آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کسی انسان کو کہ زنا کر رہا ہے، آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کسی آدمی کو زنا کر رہا ہے، اور آپ نے اپنے دوست کو بھی دکھایا کہ وہ زنا کر رہا ہے. 2 لوگوں نے دیکھا کہ زنا کرتا ہوا، تب بھی آپ معاشرے میں جا کر کسی کے سامنے بول نہیں پائیں گے کہ فلاں آدمی زانی ہے. 2 لوگ آنکھوں سے دیکھیں، خود میں دیکھا ہوں، میرا دوست دیکھا ہے، دونوں دیکھنے کے باوجود بھی اس زانی کو معاشرے میں جا کر زناکار کہنے کا حکم نہیں جب تک کہ 4 لوگوں کی گواہی موجود نہ ہو. آپ نے دیکھا تو کسی اور 2 لوگوں کو لاؤ، 2 لوگوں کو دکھاؤ. جب تک کہ 4 گواہ نہ بن جائیں کسی کے اوپر الزام لگانے کی اجازت شریعت بالکل نہیں دیتی. اتنا سنگین جرم کسی نے کیا ہے، اتنا گناہ کا کام کسی نے کیا ہے، اس پر الزام لگانے کی بات جب آئی تو 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اگر 4 گواہوں کے بنا، 4 گواہوں کے موجود نہ ہونے پر بھی کوئی آدمی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں کہ 3 سزائیں دی جائیں گے اسے. سب سے پہلی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے اس آدمی کو. جو بنا کسی گواہ کے کسی پر الزام لگائے گا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، پہلی سزا. اور دوسری سزا کیا ہے؟ دوسری سزا یہ کہ اس آدمی کو معاشرے کا جھوٹا آدمی ثابت کر دیا جائے گا. اس آدمی کی کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کسی بھی معاملے میں، حالانکہ مومن کی گواہی قبول کی جائے گی. کسی نے چاند دیکھ لیا عید کے موقع پر، کسی نے کسی کا جاتے ہوئے کسی چیز کو دیکھ لیا، گواہ کے طور پر جہاں پر مومن بولتے ہیں تو مومن کی گواہی قبول کی جائے گی. لیکن کسی کے ناحق الزام لگانے والے جھوٹے پر اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کبھی اس کی گواہی نہیں لی جائے گی. دوسری سزا. اور تیسری سزا کیا ہے؟ اس آدمی کو فاسقوں میں سے شمار کیا جائے گا. اللہ اکبر. گویا وہ آج سے وہ فاسق ہے، وہ اللہ کی نظر میں. یہ 3 سزائیں ہیں. کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے، تہمت لگانے سے پہلے آدمی بارہا سوچے. ایک حدیث کے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندے ناحق کسی پر الزام لگا دیں، مشرق سے مغرب تک کے درمیان میں وہ بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. مشرق سے مغرب تک کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا دور وہ اللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے جو ناحق کسی پر الزام لگائے. تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے کسی کے اوپر الزام لگانا.
اب آئیے دیکھتے چلیں، جیسا کہ میں نے کہا گزشتہ جمعہ میں ہمارا تذکرہ جو ہو رہا تھا سود کے حوالے سے، جو لمبی چوڑی بہت بڑا موضوع تھا، تو میں نے بالاختصار کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں رکھی تھی، کچھ باتیں اور بھی باقی رہ گئی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج بتاتا چلوں۔ جیسا کہ وہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں سود کی کچھ شکلیں بدل جائیں گی، سود میری امت میں ایسے داخل ہوگا جس کی کوئی شکل نہ ہوگی، کوئی صورت نہ ہوگی، گویا کہ انسان پہچان نہ پائے گا کہ سود ہے یا نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں، جو مال آ رہا ہے، اسے دیکھ کر آدمی کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ ہے یا نہیں، پہچاننا مشکل ہے، اس کے نام بدل جائیں گے، اس کی شکلیں بدل جائیں گی، طریقہ بدل جائے گا۔ یاد رکھ لیجئے، چاہے لاکھ طریقے زمانہ بدل لیں، آنے والے زمانے میں لوگ اس کی شکلیں بدل ڈالیں، نام بدل ڈالیں، لینے دینے کا طریقہ بدل ڈالیں، سود ہمیشہ سود ہی رہے گا۔ اس کی حقیقت کی چیز کبھی بدلنے والی نہیں، چاہے اس کو لاکھ نئے نام آپ دے دیں۔ اسی میں سے ایک بنیادی چیز کیا ہے جانتے ہیں؟ ایکم پر گھر لینا۔ کئی لوگ اس گھرانوں میں، مسلمان گھرانے آج بھی سے ملوث ہیں، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کسی کے پاس پیسے دے کر ایکم کو گھر لینا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے کسی گھر میں کرائے پر جانے کے لیے مکان کے جو ذمہ دار ہے، مکان کا جو مالک ہے، اس کو ہم نے موٹی رقم دے دی۔ فرض کیجئے ہم نے 5 لاکھ روپے اسے ہم نے پیسے دیے، کس بنیاد پر؟ کہ 5 لاکھ روپے تو لے لے اور جب تک میں گھر میں رہوں گا مجھے دینے کی ضرورت نہیں، جس دن تو 5 لاکھ مجھے واپس کرے گا میں گھر سے واپس چلا جاؤں گا۔ اب 5 سال وہ آدمی مفت میں گھر میں رہے گا، یہی تو ایکم کا گھر ہے نا۔ کہے گا کہ نہیں، اگر ایسا پورا فری میں گھر میں رہنا سود ہے، تو لوگوں نے اس کی شکل بدل ڈالی۔ کیا بدلا؟ کہ اگر 5 لاکھ روپے آپ ایک گھر کے اونر کو دیتے ہیں کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سال کے لیے اگریمنٹ ہوتا ہے، 2 سال کے لیے ہم نے ایکم پر لیا ہے، 1 سال کے لیے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اگر پیسے پورے دے کر فری میں رہوں گا تو بیاج ہے، سود ہے، اس لیے ماہانہ کچھ میں کرایہ بھی دوں گا۔ کیا کرایہ؟ 1000 روپے، 2000 روپے پیسے بھی دوں گا کرایہ، اور میں اسے پاس بڑی رقم بھی دوں گا، لیکن کرایہ اتنا نہیں دوں گا جتنا وہاں پر چلتا ہے۔ اس گھر کا کرایہ فی الحال 10,000 روپے ماہانہ ہے، 10,000 روپے کرایہ ماہانہ ہے، اور موٹی رقم میں نے اسے دے دی ہے 5 لاکھ روپے، تو 5 لاکھ دینے کی وجہ سے میں 10,000 نہیں بلکہ 2 یا 3,000 روپے دوں گا، 7,000 روپے مجھے چھوٹ نے ملے۔ یہ 7,000 روپے کہاں گئے؟ گویا آپ 5 لاکھ روپے دے کر یہ 7,000 کا سود لے رہے ہیں۔ کھلی بات تو وہی ہوئی، آپ 5 لاکھ روپے کسی آدمی کے پاس رکھ کر اگر 7,000 روپے کم کرایہ دیتے ہیں تو یہ جو کرایہ جو کم ہوا وہ سود میں بدل گیا آپ کا۔ گویا آپ کسی کو سود پر پیسے نہیں بلکہ گھر والے کو دیے ہیں۔ اب لوگ اس کو بہانے بتاتے ہیں، باتیں الگ کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اگر آپ اسے پیسے دیے ہیں قرض حسنہ کے طور پر تو پورے پیسے وہ آپ کو دے گا بعد میں، وہ آپ کی دوستی، وہ آپ کی بھائی چارگی، وہ آپ کی خدمت الگ، لیکن کرایہ جتنا ہے وہاں پر اتنا ہی کرایہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر مارکیٹ میں 10,000 کرایہ چلتا ہے تو 10,000 آپ کو دینے ہوں گے، 5 چلتا ہے تو 5 دیں گے۔ اگر اس میں سے آپ نے پیسے دیے ہیں میں نے اس لیے میں پیسے کم دوں گا، پیسے کم کر دیں گے تو گویا آپ نے سود کھایا۔ ایک لقمہ میں اگر کسی بندے کا سود کا پیٹ میں چلا جائے، 40 دن تک اس آدمی کی عبادتیں فضول ہیں، نہ اس کی دعائیں، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کے روزے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کچھ کام آنے والی نہیں۔ بندہ اللہ کے سامنے آ کر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے اللہ، جب بندہ اٹھا کر اللہ سے اللہ کا نام لے کر پکارے، اس کی پکار کیسے اللہ تعالیٰ سنے گا؟ جس کا لقمہ بھی حرام کا ہے، جس کا پہننا بھی حرام کا ہے، جس کا پیٹ میں لقمہ بھی، اس کے جسم میں بلنے والا خون بھی حرام کا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا؟ دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ بہت بری رسم ہے جو ایکم پر گھر لینا، کسی بھی طرح کی ایسی چیزوں میں داخل نہ ہونا ہی بہتر ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایسی چیزوں میں جانا نہیں ہے بہتر ہے۔ کوئی آدمی آپ کو لاکھ باتیں بتائیں، بدل کر بتائیں، کتنی بھی شکلیں بدل لیں، پیسوں کے معاملے میں جتنی رقم آپ دے رہے ہیں اتنی رقم واپس لیں گے۔ اور آپ کو اگر کسی کو آپ نے کچھ پیسہ دیا ہے تجارت کے علاوہ کسی اور چیز کے علاوہ 1 روپیہ بھی زیادہ آپ کو آتا ہے تو سود ہے۔ اب وہ کیسے آئے گا، کیا آئے گا؟ آپ اپنے دل سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ اور اس کی ایک اور قسم کیا ہے جانتے ہیں؟
آج کل ہر مسلمان اچھے مسلمان نمازیں پڑھنے والے، داڑیاں اپنے چہروں پر رکھنے والے، ایک بڑے گناہ میں اسی میں سود میں کیا ہے، سود کی شکل بدل گئی. گاڑی کو کنتوں میں لینا، قسطوں میں لینا. گاڑی جو خریدنے کے لیے ہم جاتے ہیں قسطوں میں گاڑی خریدتے ہیں. قسطوں میں گاڑی خریدنا بالکل حرام ہے، سود ہے. وہ گاڑی پڑ رہی 1 لاکھ روپے میں، اگر نقد پے کر دیں گے آپ پورے پیسے تو 1 لاکھ میں گاڑی آ جائے گی. قسطوں میں لینے کے لیے جائیں گے تو گاڑی کا ریٹ بڑھ جائے گا. 1 لاکھ کی گاڑی 1,30,000 میں آپ کو دے گا. تو یہ 30,000 روپے جو زیادہ آپ دے رہے ہیں یہی سود ہے، یہی سود ہے. حالانکہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی سود دے رہے ہیں. اب لوگ کہیں گے سود نہیں، ہم مجبوری پر لیں. مجبوری تھی آپ کی تو آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لیں. کم پیسے آپ کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں کہ نئی گاڑی خرید سکے، سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لیں، اب بہتر ہے. پرانی گاڑی پر پھرنا آپ کو گوارا نہیں، لیکن ہم نئی گاڑی پر پھریں گے، اگرچہ وہ سود ہو، حرام ہو، کچھ بھی ہو. یاد رکھ لیجئے، ایک پل پھونک کر مومن کو رکھنا ہے. کہیں ہم پہلے سے ہی ٹوٹی پوٹی عبادت ہے ہماری، ہم نہ تہجد کے پابند ہیں، نہ پورے نمازوں کے پابند ہیں، ہم سے اتنے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم اتنے بڑے اعمال تو کر پاتے نہیں، چھوٹے موٹے اعمال کرتے ہیں، اس میں اوپر سے پھر سے یہ گناہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے. جتنے آپ کے اعمال ہیں پورے برباد ہیں. چاہے وہ قسطوں میں گاڑی کا لینا ہو یا ایکم پر گاڑی لینا ہو، بچوں کی تعلیم کے لیے لون لینا ہو. کئی گھرانوں کو بھی دیکھا گیا کہ بچوں کی پرورش کے طور پر بچوں کو اچھا پڑھانے کے لیے کسی کو سیٹ فلاں پر نہیں آئی، میں کسی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں، بات واضح کر رہا ہوں، حقیقت کی چیز ہے، کسی پر اشارہ نہیں ہے. اگر کسی کے بچے کو اگر کسی بڑی تعلیم میں پڑھانے کے لیے پیسے موجود نہیں تو ایجوکیشن کے طور پر لون لیا گیا، بڑی رقم لون اٹھا کر بچوں کو پڑھانے کے لگائی گئی. کیا ضرورت تھی اتنی لون لے کر پڑھانے کی؟ وہ سود پر پیسہ لے کر پڑھانے کی بچوں کو ضرورت کیا تھی؟ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو کتنی استطاعت ہے اتنا پڑھائیں، ورنہ باقی خاموش رہیں، چھوڑ دیں. آپ کی مقدر میں، آپ کے بچوں کی مقدر میں جو روزی روٹی ہوگی وہ برابر آئے گی. اس کی روزی روٹی کو بڑھانے کے لیے، اس کی آگے آنے والی زندگی میں کامیابیوں کو بنانے کے لیے ماں باپ کچھ ایسے کام کرتے ہیں، کچھ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کا بدلہ قیامت کے دن بہت برے طریقے سے اٹھانا پڑے گا، بہت برے طریقے سے. ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو سود ایک بہت بری بلا ہے، اس کے کئی سارے اقسام ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر کبیرہ گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہر کبیرہ گناہ سے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی شکل ہو، شکل بدل جائے، صورت بدل جائے، اس کا معاملہ بدل جائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور اس لیے اللہ نے کہا کہ جو بندے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، جو بندے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، تو بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنی بہترین اللہ نے اس کتنی اجازت دی. آپ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، بس آپ کوشش بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.